بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی کلاس، نئی نشست کے ساتھ روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں۔ ہر طرح کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، اور آج کا ہمارا موضوع پچھلے ہی ایک سلسلے کی کڑی سمجھ لیں کہ جو ہمارا کرونا وبائی امراض کے حوالے سے ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، جس کو کافی احباب نے بہت سراہا ہے اور پسند کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں صاحب نے اپنے کلام میں رضائے الہی اور توکل الہی، اس حوالے سے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کرونا بھی کیا ہے اور اس کے اسباب سدباب اور باقی تمام مشکلات، وہ بھی اس میں کیا ہمارے لیے ہم اللہ پہ توکل کتنا کر سکتے ہیں اور اس کی رضا پہ راضی رہنے میں کیا ہمارے لیے بھلائی ہے۔ میاں صاحب نے اپنے اشعار میں اس کو کیسے سمویا ہے، پرویا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، تو انہی کی طرف چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ گل بہار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی دعا کے ساتھ کہ سدا بہار دیں اس باغے، کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تو آج کا موضوع ہے توکل الہی، رضا الہی۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ متعدد بار اپنی کم علمی کا اظہار ہی نہیں بلکہ اقرار کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اس کلام کو مزید سیکھنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو درست تلفظ اور مختصر معنی و مفہوم کے ساتھ اپنی استعداد کے مطابق عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ کسی بھی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسا جملہ ادا نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ دوسرا، جہاں کہیں بھی صاحب علم کوئی بھی غلطی دیکھیں تو وہ ہماری اصلاح ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، جی، تو علم بھی نہیں ہے، خطا بھی کر سکتا ہے۔ بس یہ کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پہ۔ لیکن بہرحال اگر اس کے باوجود بعض اوقات اگر کوئی ایسا فکرہ، ایک سا لفظ نکل جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے گا، اور ہماری رہنمائی جو ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل حاضر خدمت ہیں۔ بے شک انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ یہ بڑی زبردست نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اس کی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں خالی مشکل حال نہیں کروں گا، میں تو محبت کروں گا اس بندے کے ساتھ، اس کا میرے ساتھ اتنا سلسلہ ہے۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ خاص حدیث شریف اندر، اب وہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ خاص حدیث شریف اندر آون جدوں قضائیں، کوئی دوا نہ چلدی اتھے نہ وہ ٹلن بلائیں، پر ماپے کرن دوائیں جس دے ہوندا اثر دوائیوں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ٹھیک، والدین کی دعا، پر ماپے کرن دوائیں جس دے ہوندا اثر دوائیوں، یا پھر رد بلائیوں کردہ صدقہ پاک رعایوں۔ صدقہ اور ماں باپ کی دعا، یہ جو چیزیں یہ اس میں کام آ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر والدین کی دعا ایسی طاقت رکھتی ہے کہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا مصیبت کو ٹال سکتی ہے۔ یا پھر صدقہ پاک رعایوں، یہاں آپ رحمۃ اللہ خاص توجہ دلا رہے ہیں کہ صدقہ بھی کون سا؟ پاک رعایوں۔ ٹھیک، یہ اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی دیکھنے کی کہ ہم صدقات خیرات جو کرتے ہیں وہ مال کیسا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو صدقات کرتے ہیں تو وہ فوٹو تو لازمی ہو گیا، فوٹو بھی، اور وہ کمائی کون سی ہے، وہ کمائی کون سی ہے، ٹھیک، یہ بھی چیز ہے نا۔
تو جو ریا سے پاک ہو، صدقہ کون سا؟ ریا سے پاک، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، پھر اس کے استعمال میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو نال قضا رضا الہی بجوں چارہ عذر نہ چلدا، یعنی رضا الہی اور قضاء الہی کے بغیر انسان کی کوئی ترکیب، کوئی چارہ نہیں چلتا۔ تو فرماتے ہیں میاں صاحب کہ مٹی وچوں کڈ وکھاندا سوہنے پھل ہزاراں، بے شک، خاکوں چاو چیرے کردہ سرو بلند چناراں۔ چنار بھی ایک درخت ہے اور سرو بھی بہت بلند اور بہت خوبصورت درخت ہیں، یہ جن کی مثال اکثر میاں صاحب نے اپنے کلام میں دی ہے۔ تو مٹی میں سے اتنے خوبصورت پھول پیدا کرتا ہے۔ بڑی گہرائی ہے اس شعر میں بیٹا کہ مٹی یعنی بے رنگ سے ہزاروں رنگ جو ہیں وہ نکالتا ہے، پھر اس مٹی یعنی خاک سے، یعنی کم درجہ مٹی سے ایسے خوبصورت اور بلند سرو اور چنار جیسے درخت اگاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پستی سے بلندی بھی وہی اعلیٰ ذات ہی عطا فرماتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آگے فرماتے ہیں بہتے کم جگت تے جیڑے ٹکن تقدیروں، جے سو آپے ولوں کریے چنگے کر تدبیروں۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ لکھے لیکھ اول دے یارو دے نہیں کنارے، بادشاہوں پون قضیے کون اسی بیچارے۔ بڑے بڑے میں اب آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ تقدیر اور تدبیر میں، تو یہ تو پھر میاں صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی، نہیں چلتی۔ یہ اچھا، یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے، شاید اس پہ بھی کوئی ہم ایک نشست رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تقدیر الہی سے بڑے بڑے شاہ، بڑی بڑی طاقت اور دولت والے بھی نہیں بچ سکتے۔ محلوں میں رہنے والے جیلوں میں، جیلوں میں رہنے والے محلوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے وہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے اور اس کی اپنی تقدیر اور حکمت بھی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بڑی ایک گہری بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو پاکستانی سیاست کے حوالے سے دیکھیں تب بھی یہ پھر میں کہتی ہوں کوئی بات ہم ایسی نہ کرتے۔ نہیں ویسے ایک میں نے وہ پاکستان کی سیاست نہیں بیٹا جی، بالکل ہر جگہ آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں نظر مارے، جب بھی آپ دیکھیں دنیا میں نظر مارے تو ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ بالکل، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ امر اودے بن ککھ نال دا لکھ کرے کوئی زورے، آپ دے توفیق چلن دی سبو اس دی ٹورے۔ اس وہی رستے پہ لگائے گا جس طرف بھی جانا ہے، برائی یا اچھائی ہے، وہ لگاتا وہی ہے، خود کرم کرتا ہے، جب تو اچھائی پہ لگاتا ہے، جب کرم کرتا ہے تو برائی سے روک لیتا ہے۔ یعنی ہر کام، ہر حرکت اسی کی دی ہوئی طاقت، اسی کے حکم اور اسی کے توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے۔ تو اب رحمۃ اللہ قرآنی آیات کا ترجمہ اب کر کے ہمیں مثالیں دے رہے ہیں، سامنے یہ جو قرآنی قصے جو تھے ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کھو پیا لونڈا وکیا پیغمبر کی نانی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والے سے، کھو پیا لونڈا وکیا پیغمبر کے نانی، 12 برساں دی کڈ قیدوں تے ترت دیتی سلطانی، قید میں سے نکال کے تو بادشاہ بنا دیا۔ ٹھیک، نو نبی دا وچ طوفانے بیڑا ٹانگ لگایوس، یونس پیٹ مچھی دے اندر امن امان بچایوس۔ یہ ساری مثالیں قرآن کی ہیں۔ ابراہیم خلیلہ چکھا تے اگ کنواں وچ کتی، رکھن والا راکھا ہویا سیک نہ لگا رتی۔ اچھا، اس میں تو پھر یہ تقدیر اور تدبیر والا بھی معاملہ حل ہو گیا سارا۔ یہ دیکھو کہاں سے مثالیں آئی ہیں، یہ قرآن کریم کی ساری مثالیں اور انبیاء کرام کی مثالیں ساری۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ناروں چا گلزار بنایا ابراہیم نبی تے، گنتر کی محمد بخشا کردہ لطف سبھی تے۔ اتنے گنتر اور شمار کا حد ہی نہیں ہے، یہاں اس کی قدرت اور حکمت کی مثالیں گنتی اور شمار سے باہر ہیں۔ جو اس سے مدد چاہے گا وہی کامیاب ہوگا بیٹا۔ یعنی کہ اس میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مرضی تدبیر کرتے رہیں، جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے، اور اس پہ لیکن کامل ایمان ہونا چاہیے، کامل ایمان اس کے لیے، توکل کر کے، توکل اور کامل ایمان، بے شک بے شک۔ تو آگے اس کے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رب سچے نو توفیقاں جس رکھے سو رہندا، سدھی تیر گل بیٹا، توڑے سہ گزاں دے پانی رہے سراں تو وہندا، کہ ڈوبے ہوں کو بھی بچانا ہے تو اس نے اس پانی میں سے بھی بچا لینا ہے۔ دیکھیں سامنے ہمارے مثال ہے، پچھلے دنوں جو جہاز کریش ہوا ہے تو اس میں سے ایک آدمی جو بچا ہے، اس آگ میں سے اس کو بچایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، میں نے دیکھا تو نہیں کہ سیٹ سمیت اس کو اٹھا کے تو باہر، وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے سیٹ سمیت اس کو باہر کر دیا ہے۔ تو یہاں سے انسان کا ایمان پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو بچانے والی اسی کی ذات ہے بیٹا. اب ایک بڑی زبردست تمثیل قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قدرت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے. یہ ایک ہم بچپن میں سلیبس میں پڑھتے آئے ہیں. ایک اس وقت سلیبس میں تھا، یہ ایک کہانی آتی تھی کگی والی. جی بالکل. کہ کگی فاختہ کا وہ واقعہ کہ وہ جب پھنس گئی مجبوری میں، نیچے بھی شکاری تھا اوپر بھی شکاری تھا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی تھی. تو یہ ان کی زبانی سنتے ہیں، میاں صاحب کی زبانی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کرن شکار شکاری بارے اندر آیا. بار جنگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آ درخت کنے دی چھاویں اس نے ڈیرا لایا. سبحان. بار یعنی جنگل. نالے باز ہوایوں اڑدا آ بیٹھا اس رخ تے. تاما لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم پختے. اب یہ تو ہمیں تو بہت اس کی آتی ہے ترجمہ تشریح کے. وہ بھوک تھی اس کو اور وہ گوشت ڈھونڈتا، یعنی بھوکے نفس نے باز کو گوشت کھانے پہ مجبور کیا. یہ بھی نفس کا بھی آبار ہے اس میں سارا سلسلہ. تو ایٹ شکاری باز اتے سی وچ بیٹھی ایک کگی. دشمن ویکھ کہے آج میں بھی چوگ اجل دی چگی. نیچے شکاری تھا، اس نے بندوق لی ہوئی تھی، اس فائر کرنا تھا کہ میں اس کو پکڑ. اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، گوشت پہ دل آ گیا تھا کہ میں بھی شکار کر کے آج گوشت کا. اوپر سے باز تھا، تو باز کہتا تھا جو ہی یہ اڑے تو میں اس کو پکڑ کے تو اپنا گوشت کھاؤں. تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی. تو آگے بتاتے ہیں کہ اوپر باز تھا اور نیچے شکاری تھا. درمیان میں درخت میں ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. شکاری کو بھی نفس کی بھوک نے کھسایا. یہ بیٹا بڑی زبردست اس میں سے ایک ہماری اصلاح بھی ہو رہی ہے اور ایک رمز بھی ہے اور اسرار بھی ہے کہ نفس کی بھوک جو ہے نا وہ ہر انسان کو وہ چلا کے اس طرف لے جاتی ہے. تو کگی نے جب دیکھا کہ اوپر باز ہے نیچے شکاری ہے تو دونوں دشمنوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، تو سوچتی ہے کہ آج میرا وقت اجل آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے، میرا بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو کیا کہ فرماتے میاں صاحب کہ ایٹھوں شست شکاری جوڑے تیر کگی نو لاواں. وہ بھی بےتاب ہے. اتوں باز تکے جے اڈے پکڑ شتابی کھاواں. دونوں شکاری بےتاب ہیں، جلدی میں اپنا شکار کریں. کگی جدوں انہاں ول ڈٹھا کر دی فکر کنیرا. ہائے ہائے. دونوں کی طرف جب دیکھا کگی انہاں ول جدوں ڈٹھا کر دی فکر کنیرا. کہندی ربا. اب آ گئی رب کے، اور کوئی سہارا نہیں ڈھونڈا، کوئی آسرا نہیں ڈھونڈا، رب کی طرف متوجہ ہوئی ہے. کہندی ربا کیوں کر رکھسیں بچن نہیں ہن میرا. لیکن تیرے پاس طاقت ہے، تو کر بچانا چاہے تو. بیٹھ رہا تا شست برابر مارے تیر شکاری. جے اڈاں تا باز پکڑ سی ہر پاسوں میں ماری. تو ادھر کگی موت کو سامنے پا کر فکر مند ہے کہ اگر بیٹھی رہوں تو تیر لگے گا، اگر اڑتی ہوں تو باز پکڑ لے گا. اس وقت وہ اپنے قادر و غالب رب سے فریاد کرتی ہے کہ مولا تو ہی مجھے آج بچا سکتا ہے. یعنی یہاں اب کوئی تدبیر چلنے والی نہیں. اب تدبیر نہیں چل رہی، اب تدبیر کوئی نہیں چل رہی، اب تقدیر ہی آئے گی. لیکن میں اگر تیرے سامنے عرض کر رہی ہوں تو بچانے والی تو ذات ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تقدیروں کو بھی تو بدل سکتا ہے. بے شک. تو اس وقت وہ اپنے قادر اور غالب رب سے فریاد کرتی ہے. تو کیا ہے میاں صاحب بات ہے، تیر لگن وچ دیر نہ کوئی کچھ تدبیر نہ چلدی. آئی کڑی اجل دی ایو وچ تقدیر ازل دی. اب اس کی زندگی اور موت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اور کوئی تدبیر بھی نہیں چل رہی تھی. ایسے میں صرف مدد خدا ہی چاہیے تھی. اب مدد کرنے والی ذات نے دیکھیں مدد کے لیے کیا اور کیسا سبب بنایا. یہ اب بڑی غور کرنے والی بات ہے. جہاں رب رکھن اتے ہویا کی سبب بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کگی ول شکاری تکدا شست دھیان پھڑایا. پھر کیا ہوگا کہ پچھو ناگ چلائے اس نو دند آلود زہر دے. نیچے سے کوئی ایک سانپ نکل آیا تو اس نے اس کو ڈسا شکاری کو. دند آلود زہر دے کہ اس نے اپنا زہر اس میں کیا. تیر چھٹا وہ لگا بازے. جب اس نشانہ باندھ رہا تھا تو اس نے اسی ٹائم پہ اس کو ڈنگ مارا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا، ہل گیا نا. تو وہ تیر اس کو کگی کو لگنے کے بجائے جا کے سیدھا اس باز کو لگ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیر چھٹا وہ لگا بازے دوویں دشمن مردے. اسی لمحے ایک سانپ آ کر شکاری کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تیر چھٹا وہ لگا بازے دوویں دشمن مردے. وہی تیر جو کگی کو لگنا تھا وہ باز کو لگا اور وہ مر گیا. سانپ کے زہر سے وہ شکاری مر گیا. تو کگی بیٹھی رہی اتھائیں چنگی پلی نروئی. مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی. دو دشمن اس کے آس پاس تھے تو اس میں سے اللہ نے اس کو بچانا. تو اس پوری کہانی میں، اس تمثیل میں تو ہمیں تو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو مرضی ہمارے خلاف کوئی تدبیریں کرتا رہے
رجوع اللہ ہے تو پھر توکل ہے تو پھر ڈر ہی نہیں ہے. پھر ڈر ہی نہیں ہے. یہی چیزیں بیٹا، یہی کلام تو ہمارے ایمان کو جو ہے پختہ کرتے ہیں نا، ہمارے اس کو جو ہے نا توکل اس کو پختہ کرتے ہیں نا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب قادر قدرت نے بچانا ہوتا ہے تو چاروں اطراف سے اگر دشمن نے گھیرا ہوا ہو تو رکھنے والا رکھوالا بچا لیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. تو آگے بتا دیں 2-3 اور مثالیں میاں صاحب نے دی ہیں کہ قدرت وے خداون سندی آپے قدرت والا، بازاں دے ہاتھ دے کبوتر تے کردہ پھر سنبھالا. کہ باز جو ہے نا اس کے ہاتھ سے کبوتر باز نے پکڑا ہوا ہو تو وہ بھی بچا لیتا ہے، وہ بچانا ہے جب اس نے. تو آگے باز بے لے تتر پنجے جہاں رب پاک بچائے، لوندی پئی مریندی باز ہے تتر پھر اڑ جائے. لوندی ایک باز سے بھی بڑی ہوتی ہے اس کا شکار کرنے والی. تو جب باز نے کوئی شکار پکڑا ہوتا ہے، لوندی باز کو پکڑتی ہے تو وہ شکار جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ ثابت سے سلامت نیچے آ جاتا ہے. یہ بھی مثال دی ہے. تو آگے جا کے بلی ککڑ بچہ پھڑیا کر شکار تری سی، لگیو سوٹا بچیا بچہ تو موت موئی بری سی. مرغی نے جو بلی نے پکڑا ہوا تھا بچہ، اس کو بھی جب بلی کو سوٹا لگا تو بچہ سالم نکل آیا باہر اور وہ زندہ اور بلی مار گئی. تو اس طرح کی کئی مثالیں سرکار میاں صاحب نے دی ہیں. تو ہر بلا سے بچانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بیٹا. کئی مثالیں ایسے میاں صاحب نے اپنے کلام میں دی ہیں. تو ہماری عقل اور علم کے پیمانے بیٹا محدود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم لامحدود ہے. تو سپردگی کا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ جو علم ہمارے پاس نہیں یہ بھی اسی کی مرضی ہے، جو اس نے عطا کیا یہ بھی اسی کا کرم ہے. بے شک. پھر ہم پختہ ارادہ کریں، اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں تو کوئی طاقت ہم پہ غالب نہیں آ سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بیٹا یوں تو ہر شعر میں زبردست فلسفہ اور حکمت پنہا ہے. جہاں جتنے بھی ہم نے اشعار پڑھے ہیں ہر ایک شعر میں فلسفہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اتنی ٹائم کی بھی قلت ہے تو پھر دوسرا میں اتنا میرا علم بھی نہیں ہے. ایک شعر کا جو مجھے تھوڑی ساری اس کی آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ نالے باز ہوائیوں اڑدا آ بیٹھا اس رخ تے، تاما لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم پختے. کہ بعض ہوائیوں سے مراد ہے نفس شیطان. وہ ہر انسان کا جو ہے وہ اس کو اکسا سکتا ہے، جو خواہشات کی طرف اکساتا ہے. تاما لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم پختے. اس سے مراد ہے جب انسان ہرس و لالچ میں آ جاتا ہے پھر اسے مسائل مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ مشکل و مصیبت کے وقت جب انسان کی کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آتی، کوئی چارہ نہیں چلتا، تو وہ اپنے قادر اور غالب رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر چیز سے بچ سکتا ہے اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو اس کلام سے ہم نے سیکھا کیا ہے بیٹا؟ آج کی جو کلاس تھی کہ ہماری ضروریات محدود ہیں لیکن ہماری خواہشات لامحدود ہیں. تو نفس ہی انسان کو ایسے کرتا ہے، اکساتا ہے اس چیز پہ. تو کامیاب ہوا وہ انسان جسے توکل الہی اور رضا الہی نصیب ہو گئی، وہ اس پہ کاربند رہا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توکل الہی کا پختہ ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توکل سکھائے کہ ہم کسی اور پہ بھروسہ نہ کریں، صرف رب کی ذات پہ بھروسہ کریں. آمین آمین. تو میں نے جو آج اس کلاس سے اس نشست سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ تقدیر کے آگے جو ہے تدبیر کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر ہمیں کچھ چاہیے، اگر ہم نے کوئی معاملات اپنے سدھارنے تو ہمیں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے. توکل اللہ اور اس کے بعد رضا الہی. ایک بات بیٹا اور مجھے بتا دیں کہ آج ہم میں کوئی ایمانی قوت کا تھوڑا اضافہ ہوا ہے؟ یقیناً. میں تو جس دن آپ سے نشست ہوتی ہے، یہ ہماری کلاس ہوتی ہے، تو میں تو ایک نئے جذبے اور نئی دیکھیں یہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے، کچھ ناظرین ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی، کہ میں تو اس پہ پی ایچ ڈی میاں صاحب کے کلام پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ اس پہ نہیں کر سکا. میں دوسری سائٹ پہ چلا گیا. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہی وہ میری ایک لگن تھی کہ میاں صاحب نے وہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پہ کرم نوازی کی اور وہ ایک نئی کلاسیں شروع کی. مجھے وہ چیزیں جو میں آج سے 10-15 سال پہلے کرنا چاہ رہا تھا آج مجھے وہ سمجھ بھی آ رہی ہیں. بیٹا میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ یہ نظر کرم ہے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آپ کے گود میں آ کے اپنا کام رکھ. بس میں اس میں آپ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ اتنی شفقت فرماتی ہیں میرے ساتھ. اور جو یہ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو مجھے آپ کا بھی ممنون ہونا چاہیے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا اس کے لیے. میں نے نہیں کیا بیٹا، قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، میں نے نہیں. یہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بھی جو ہے وہ توکل کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. تو
امید ہے کہ آج کا پروگرام ہمارے تمام ناظرین و سامعین کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر ہماری کسی بات سے آپ کوئی سمجھیں کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں. اور تب تک کے لیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم.